وہ رائٹ اور ٹروتھ سائڈ لائن ہو رہی ہو اور ایک فالسہڈ گین کر رہی ہو. دیٹ ڈسٹربز می سرٹنلی, اینڈ دا ریالٹی ایٹ دا مومنٹ از ایگزیکٹلی دس. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ میری نظر میں ایگرویشن بائی دا میڈیا, بلو ٹو بلو, منٹ ٹو منٹ چل رہا ہے, ایز اف دیر از اے کرکٹ میچ گوئنگ آن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور اوپر سے اگر کسی کو ڈنڈا پڑ گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے یا وہ گر گیا ہے, اس کو بار بار دکھا رہے ہیں, بار بار دکھا رہے ہیں صبح سے رات تک. ایک بندہ جو ایک نارمل انسان پاکستانی جو ہے اس کا دماغ پھٹ رہا ہے ایٹ دس مومنٹ, دماغ پھٹ رہا ہے ان کا. بلاٹ آف پیپل, اور ہم ٹی وی دیکھنے ہی نہیں چاہتے. کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت, اس میں تو ڈنڈے سے زیادہ شاید معاملہ تھا, گولیاں پڑ رہی تھیں اور لوگ مر رہے تھے اور ہر طرف مر رہے تھے. تعداد 42 کے قریب ہے, لیکن زخمیاں بہت زیادہ ہیں اور تمام کا تمام شہر مفلوج تھا. اس کو میڈیا بہتر انداز میں کس طرح بتاتا؟ اس کو بہتر انداز میں بہت, بالکل. ابھی میں مائکرو مینجمنٹ کی تو میں بات نہیں کروں گا, لیکن ٹروتھ کیا تھا؟ واٹ واز دا ٹروتھ؟ ٹروتھ تھا کہ وہاں ریلی نکلی ہوئی ہے, یہ ٹروتھ ہے. اور کیونکہ پولیٹیسائز ایشو ہوا ہوا ہے, ایک ایشو ہے جو لیگل ہے اور وہ پولیٹیسائز ہوا ہوا ہے, پالیٹکس اس میں انوالوڈ ہے, اپوزیشن پارٹیز انوالوڈ ہیں, آل آف دیم تھرو آؤٹ. لاہور میں جو یہ روٹ پہ گئے ہیں, لاہور جی ٹی روڈ میں, آل پولیٹیسائزڈ. جب پولیٹیسائز ہوا ہوا ہے تو ادھر بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وچ از ڈومیننٹ پارٹی آف کراچی, ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. تو اگر آپ پولیٹیسائز کریں گے تو اس کا پولیٹیکل آنسر انہوں نے دیا. یہاں بھی پولیٹیکل آنسر تھا, اسلام آباد میں بھی پولیٹیکل آنسر تھا, کراچی میں بھی پولیٹیکل آنسر تھا. تو وہ ایک ریالٹی ہے. دوسری ریالٹی کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب پہنچتے ہیں, وہاں آتے ہیں. اب وہاں وہ دیکھ رہے ہیں ایک پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. وہاں ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. وہاں انہیں ہیلی کاپٹر آفر ہو رہا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر ہم دیتے ہیں, آپ کو لے جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے. انہیں وہاں روٹ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ روٹ بتا دیں, ہم ادھر سیکیورٹی پلان آپ کو ویسے لے جاتے ہیں. یا پھر اگر وہ ریالٹی دیکھتے ہیں ویسے ہی ان کو چلا جانا چاہیے تھا, گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کر. کچھ نہیں ہوتا ہے. ہیز دس ایمرجڈ؟ نو, دس ہیز ناٹ ایمرجڈ. واٹ ہیز ایمرجڈ؟ سو دا ٹروتھ ہیز ناٹ ایمرجڈ. ٹروتھ آف دا ریلی, truth of the criticality of the situation, truth of the offer, conciliatory offers by the government of Sindh, is that ایک one-sided view کہ the person, the events جن لوگوں نے ایک ایونٹ کو cause of disturbance ہوئی, وہ cause جو تھی وہ چھپ گئی, جو اس کا ایفیکٹ جو تھا, آؤٹ کم جو تھا, وہ ہائی لائٹ ہو گیا. قدر کلامی ہوتی ہے, لیکن کاز تو شاید یہ نہیں تھا کہ 48 گھنٹے پہلے کراچی کو عملی طور پر انتظامیہ کے ہاتھ سے نکال کے ایک سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا گیا, روڈز بلاک کر دی گئی تھیں, اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ عملی طور پر غیر فعال کر دی گئی تھیں, اور اس کے بعد گنز نکلی ہوئی تھیں, ہر طرف سے نکلی ہوئی تھیں, اور یہ تمام رپورٹ میڈیا کے اندر موجود تھی. اس دن سندھ کے اندر, کراچی کے اندر عملی طور پہ حکومت نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ وائلنس ہوا. سی جے صاحب کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن شہر کو مفلوج کرنے میں تو شاید ان کا رول نہیں تھا, اور یہ ایم کیو ایم کے لیڈر نے مانا بھی ہے. نہیں, ایک سیکنڈ, جیسے میں نے کہا ایک چیز پولیٹیسائز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ایم کیو ایم از اے پولیٹیکل پارٹی, سو آلسو از پی ایم ایل. ناؤ واٹ ہیپن ان لاہور, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ 25-30 ہزار لوگ جو آئے, ان کو آئے وہاں آفٹر آل, اس وقت کیا یہ کہیں گے آپ کہ یہ گورنمنٹ مفلوج ہو گئی تھی وہاں؟ نہیں, اپنی وہ پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی ہے, اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی انہوں نے کی. زیادہ جو بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اپنے ورکرز لائے, اور یہ جو جتنے بھی لوگ تھے ادھر وہ سارے پولیٹیکل ورکرز تھے, بٹ دیٹ واز دے ور ڈوئنگ ایز اے پولیٹیکل پیسفل طریقے سے ہو گئے. جو پنجاب از ویری گڈ ایگزامپل, پیسفل طریقے سے. صحیح, تو ناؤ وی نیڈ ٹو کم ٹو دیٹ. وہ پیسفل رہا, یہ کیوں ہو گیا؟ سو ناؤ وین یو کم ٹو کراچی, سیم. اب یہاں وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ایک,
ایم کیو ایم اس نے یہ کیا. اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایز اف گورنمنٹ نے جناب ڈسکشن کی ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ کہ اب آپ یہ کریں, یہ کوئی بھی نہیں ہوئی ایسی بات. ایک ایز اے پارٹی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, they thought that they cannot accept that the other opposition political parties dominate the scene there. So they thought that they should also show their strength to the political. وہ بھی پولیٹیکلی کر رہے ہیں تو یہ بھی پولیٹیکل کرتے ہیں, یہ ہم بھی دکھاتے ہیں کہ کراچی میں کون who is dominant, پبلک کس کے ساتھ ہے. تو وہ آ کر انہوں نے جو کچھ ایکشن کیا, this was a political action by a party, political party. And now is the question کہ okay, who started firing, یہ کیسے ہوا, how did people die, who started this firing. وہاں میں کاز میں آ جاتا ہوں. اب اس میں بیسیکلی تو میں بلیم پھر وہی کہ وائی ڈڈ دے گو, جب پتہ ہے یہ ہو رہا ہے, دے شوڈ ناٹ ہیو گون, دے شوڈ ہیو اوائڈڈ. اب جب پہنچ ہی گئے ہیں, چلو ہیلی کاپٹر میں چلے جاؤ, چلو واپس چلے جاؤ, نہیں جان چلو ہیلی کاپٹر میں چلے جاؤ, چلو ایک گائیڈڈ روٹ پہ چلے جاؤ, یہاں سیکورٹی انشور ہو جائے تاکہ یہ کنفرنٹیشن نہ ہو. ناؤ اگر وہاں ریلیز میں دیکھیں, آپ دیکھیں یہاں انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے, سب سے ڈینجرس چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے ایک ایتھنک ایک کلر اسے دیا جا رہا ہے. دیر از نو ایتھنک کلر. دیکھیں جی یہاں ہم ویدر whoever whatever ethnic background one is more concerned about Pakistan, and خدا نخواستہ اگر یہ ایتھنک وائلنس شروع ہوئی in Karachi, we will go back to the 90s, to the detriment of the country. So my interest as a person, whether I'm an Urdu speaking man, yes indeed, اب مجھے جان کے by the opposition جان کے لنکیج میری کی کریٹ کی جا رہی ہے with MQM. Yes indeed I am Urdu speaking, but I am concerned about Pakistan first of all and nobody else. No community matters to me, it is Pakistan. So therefore this is the reality. Now we have to, ادھر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ایم کیو ایم والوں نے یس بہت بڑی ریلی نکالی, ان کی اسٹرینتھ ہے, دے ٹک آؤٹ ریلیز ایوری ویئر. ان کی تو عورتیں بچے بھی بیٹھے, عورتیں بیٹھی ہوئی تھی بہت. نو کوشچن یہ ہو اسٹارٹڈ دس فائرنگ, آئی ریئلی ڈونٹ نو. ڈس اپوائنٹڈ, آئی ایم ایکسٹریملی انوائڈ, آئی ایم ڈسمیڈ کہ یہ کیوں فائرنگ ہوئی, اتنی جانیں کیوں ضائع ہوئی. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. آئی ٹولڈ دا پرائم منسٹر وی مسٹ فائنڈ آؤٹ کس نے کیا, کیوں کیا یہ. But it was all on the cards. پریس کانفرنسز ہوئی تھیں جس کے اندر باقاعدہ پریس ریلیزز ایشو کی گئی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ شدید قسم کا وائلنس ہو سکتا ہے, بہت اہم معاملہ ہے, اور اگر خدا نخواستہ یہ کسی اور طرف چلا گیا تو ملک کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہے. تو شاید ہمیں آنیسٹلی اس کو ریویو کرنا چاہیے. یہ فیصلہ کرنا کہ ایک اتنے بڑے شہر کے اندر جس کے اندر بے تحاشا لوگ رہتے ہیں اور ہر قسم کی بولی بولی جاتی ہے, اس میں ایک ریسیپشن اور ایک ریلی اکٹھی کیوں نہیں نکل سکتی؟ جب یہ گئے ہیں چیف جسٹس صاحب, یہ چل لیٹ اس فار اے مومنٹ پریزیوم کہ ایم کیو ایم شوڈ ہیو شون میگنانیمٹی, کچھ نہ کرتی. کیا ہونا تھا وہاں, واٹ وڈ ہیو ہیپن؟ میری نظر, میرے خیال میں 25-30 ہزار شاید لے کر یہ گھوم رہے ہوتے آل اوور اور دندناتے پھر رہے ہوتے. یہ انہوں نے صرف بار میں نہیں جانا تھا, ان کا تو پلان تھا, پتہ نہیں کبھی کہہ رہے تھے ملیر جائیں گے, پتہ نہیں گھومتے پھرتے. یہ 25-30 ہزار لوگوں کو گھومتے پھرتے ہوئے یہ ہر جگہ لے کر جاتے. آپ مجھے بتائیں اس شہر میں جس علاقوں سے یہ گزرتے وہاں ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ہوتی, وہاں ایم کیو ایم کے علاقوں سے گزر رہے ہوتے, کیا ہوتا وہاں؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا وہاں؟ یہی ہونا تھا میہم. کیونکہ آفٹر آل دیکھو, ایک پولیٹیکل ایک چیز کو آپ پالیٹکس میں کیوں کنورٹ کر رہے ہیں؟ وائی آر یو کنورٹنگ اے لیگل بیٹل, اے لیگل ایشو, جوڈیشل ایشو, جبکہ وہ ہو بھی گیا, وہاں فل بینچ بیٹھ گیا سپریم کورٹ کا. اس سے بڑا تو اب اللہ تعالی کے پاس جائیں ہم یا کہیں کسی اور ملک میں چلے جائیں, سارا فل بینچ بیٹھ گیا ہے. اب اس جوڈیشل ایشو کو کیوں پالیٹکس میں کنورٹ کر رہے ہو؟ اینڈ وائی از دا اپوزیشن ایکسپیکٹنگ the major political forces of the government, which means PML, coalition. And if you go to Karachi, yes, MQM. One can't deny that MQM has strength there. آپ کیوں PML اور MQM یا all the coalition parties جو
गवर्नमेंट की हैं, उनको क्यों ललकारा जा रहा है इस तरीके से, क्यों ललकारा जा रहा है इस तरीके से? वाई आर यू पोलिटिसाइजिंग? दे विल बी अ रिस्पॉन्स, दे विल बी अ पोलिटिकल रिस्पॉन्स. सो दिस इज द इशू. सो देयर वॉज अ पोलिटिकल रिस्पॉन्स बाय द MQM. नाउ ये मुझे अटैच कर रहे हैं उनके साथ. देखिए, मैं टैक्टिक्स में बिल्कुल नहीं घुसता हूं. ये यहाँ की रैली, इस्लामाबाद की रैली, वेल दिस वाज कॉल्ड बाय PML. नाउ दिस वाज द विश ऑफ द PML. अब मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि इधर आओ, यहाँ एक रैली कर देना यार मेरे लिए. मैं ये नहीं कर रहा हूं. दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग. I've got too many things to do. I'm not involved in these things. But yes, indeed, I have certain affiliations. I have certain views of my own. So वो उस तरीके से चल रही है. Politicization जो कर रहा है, doing a wrong. Number 2, जो इसको ethnic color दे रहा है, he is playing with the destiny of Pakistan. LK अडवाणी साहब यहाँ पर आए और उनके लिए स्पेशल एग्जामिशन क्रिएट की गई. उन्होंने कहा जी मैं रोड के जरिए ट्रैवल करना है. जसवंत सिंह यहाँ पर आए, राजस्थान से एंटर हुए, उन्होंने बलूचिस्तान कहीं अपने मंदिर में जाना था. एक ऐसा मुल्क जो बड़ा खुला है और जिसके अंदर अगर LK अडवाणी साहब मूव कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, या जसवंत सिंह साहब मूव कर सकते हैं, तो एक पोलिटिसाइज्ड रैली, आपकी डिस्क्रिप्शन, वो शाहराह फैसल से गुजरकर बार तक क्यों नहीं जा सकती? यस, आई एग्री विद यू. देखिए, ये पॉलिटिकल कल्चर है यहाँ का, विच यू नो एज मच एज आई डू. आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट एवरीवेयर देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी क्लाउड, पब्लिक ओपिनियन, वो तो देखती हैं. वो कुछ ऐसी चीज हो रही हो कि वो पब्लिक देख रही है, भाई ये तो कमजोर हैं, ये तो कमजोर पड़ गए हैं, तो लिहाजा उनको दिखाएं कि भाई हम कमजोर नहीं हैं, ताकि पब्लिक उनकी तरफ रहे. रैली उनकी वोट बैंक है उनका. तो ये खेल चलता रहता है. यही अब आई वुड से दैट, आई मस्ट से, ये जो इधर गए हैं, ये GT रोड से गए हैं, उधर बहुत रिस्ट्रेंट दिखाई है PML ने या गवर्नमेंट ने. वरना इधर भी हर जगह वो PML वाले भी खड़े हो सकते थे, चलो जी आ जाओ सड़क पे, फिर जाओ गुजरो सड़क पे लड़ाई. सो आई वुड से में भी चलते हैं जी, अब हम रोड पे भी चलते हैं और दूसरों को कहते तुम मुंह बंद करो, बैठे रहो, कोने पे बैठे रहो, हमें डिस्टर्ब ना करो. 9th of March कि अगर वो क्रिटिकल पॉइंट था, होता है कि कभी एक ऐसा डिसीजन हो जाता है, दैट ही हैड रिटन दैट इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर नहीं गया, आई एम गोइंग टू रिजाइन, ये उन्होंने थ्रेट भी दिया हुआ था. एंड ही हैड, तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले तो डिस्कशन रही. उसके बाद मैं जब इन्होंने खत्म किया, आई सेड जी अब आप आ गए हैं चीफ जस्टिस साहब, देयर इज अ रेफरेंस अगेंस्ट यू sent to me by the Prime Minister, and I took on each one of the points and I asked him कि ये है जी, ये बात है, ये बात है, ये बात है. उसमें टाइम लगा, ठीक है ना. And then he wanted proof on it कि ये आपकी कोई, what is the proof, what is the evidence? That is where I called the intelligence people, because I didn't have, वो तो इतने रखे हैं proof के. And Prime was also there, he was called. That is the time, otherwise I was dealing with him alone. मोबाइल वगैरह नहीं इनको छीना गया, उनकी गाड़ी पर से झंडा नहीं उतारा गया, उनके घर में मैसूर करने का डिसीजन. Who was taking all these decisions? ये टैक्टिकल हैंडलिंग की बात है. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक इशू हुआ था, तो ये बाकी जो है दैट इज ऑल टैक्टिकल हैंडलिंग. मोबाइल छीना गया, मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं मुझे मालूम है. These are all tactical handling. अगर ये चीजें हुई हैं, they are wrong. That is what I am saying. These are wrong tactical handling which should not have been. जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन. इंटरव्यू हमारा जारी है पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ. हम ब्रेक के बाद दोबारा अपने बाकी सवाल पूछेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. शायद ये तमाम का तमाम एक अक्स है, रिप्रेजेंटेशन है एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी. पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आप इलेक्शंस के जरिए हासिल करते हैं, लेकिन वो निज़ाम जिसको आप 8 साल से बना रहे हैं और चला रहे हैं अमली तौर पर, उसका एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी शुरू हुआ है. और ये तमाम आपको वही अक्स नजर आते हैं, भले वो कराची के अंदर हो या चीफ जस्टिस का मामला हो. और पॉलिटिकल जो सपोर्ट नजर आ रही है इन इश्यूज के लिए, वो चीफ जस्टिस साहब के लिए नहीं होगी, वो असल में इस निजाम के खिलाफ है. देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी. नो, मैं बिल्कुल नहीं इत्तेफाक कर रहा हूँ. What is the crisis of legitimacy? I mean, there is ये सारी ऑपोजिशन वालों की बातें, that there is a crisis of legitimacy. There is no crisis of legitimacy. यहाँ there is a
there is a political government, a democratic system which is in place right from day one. It was only the first 3 years, right up to 2002, where I was the chief executive and I became then the president also, and I was the chairman and army chief also. So I was wearing 4 hats and I kept shedding those hats. And then the Supreme Court of Pakistan gave a judgment, gave a ruling, and gave 2002 3 years to me to govern and then hold elections. In these 3 years, I went beyond the Supreme Court's mandate جو انہوں نے مجھے دیا. I introduced a third tier of government, local government system. وہ تو نہیں تھا یہاں. We created a local government system and introduced it. And we had elections in 2001, very good elections. نظام قائم ہوا جو میرے خیال میں جو ورلڈ بینک کی ورڈز میں سائلنٹ ریولیوشن ہے, and I still believe it's a silent revolution. اور اس کو ہم نے آگے چلایا. 2002 میں اسٹرکٹلی ان اکارڈنس وتھ سپریم کورٹ ججمنٹ الیکشن میں نے کرا دیے, حالانکہ بہت سے لوگ بڑے خلاف تھے. نو, میں نے کہا نو, وی ول ہیو دی الیکشن کرا دیے. سینیٹ, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, سارے آن گراؤنڈ. تو آل دا ٹیئرز آف ڈیموکریٹک سسٹم کیم آن گراؤنڈ اینڈ اٹ از فنکشننگ. یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ملٹری رول ہو رہا ہے. کون سا ملٹری رول یہاں ہو رہا ہے؟ ویئر از دا ملٹری؟ یو آر دی آرمی. آئی ایم ناؤ چیف آرمی اسٹاف. یس انڈیڈ. ناؤ دیٹ ایک نیشنل اسمبلی اگر پارلیمنٹ ود اے 2/3 میجورٹی پاس کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ اور آرمی چیف رہے ہیں, what is the legitimacy? What is the issue of legitimacy here? میں نے کہہ دیا I would like to get off the uniform. لیکن انہوں نے پھر فضا چینج کر دی. And then I had to consider and I had to see and I changed my mind. I went back on my word, the only time that I went back on my word. And that doesn't come very easily to me, because once I commit, I want to do it. Otherwise, and I've learnt a lesson that one should not commit. That's why ابھی میرے سے آپ پوچھیں گے میرے خیال میں یہ آپ نے اس میں سے لیسن ڈرا کیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ون شوڈ ناٹ کمٹ. یس, ون شوڈ ناٹ, بیکاز دین یہ نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے. سو دیئرفور آئی بلیو کہ اب میں نے بھی تھوڑی سی پالیٹکس اور سیکھ لی, ڈپلومیسی بھی سیکھ لی. تو یہ ایشو, تو یہ لیجیٹمیسی I totally disagree with it. It is fully legitimate in accordance with the Constitution of Pakistan, in accordance with the judgments of the Supreme Court of Pakistan. It is اگر آج اس گورنمنٹ کو, اس پی ایم ایل کو کرنا ہے, بلیو کرتا ہوں being a strategist or being a disturb that center of gravity. And I must say اچھی اسٹریٹجی ان کی ہے. They are seeing the center of gravity in me. تو میرے پہ اٹیک کرو ہر جگہ گے تو یہ گورنمنٹ ڈسٹرب ہوگی, یہ بندہ جائے گا تو پھر یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھوں میں واپس آئے گا. تو اس لیے جہاں بھی ہے جوڈیشل ایشو, پھر میرے آپ نے کیا کروایا جی, یہ 3 لاکھ بندے جو آ گئے ادھر, کچھ بھی ہوا وہ پی ایم ایل ان حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ دکھائیں, اور وہ دکھا رہے تھے. قاضی حسین علی صاحب نے جو پٹیشن دائر کی, ان کا خیال ہے کہ اگست 2003 میں آپ سپر اینویٹ ہو گئے, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آپ کو 2007 کے تک یونیفارم آپ کی ہے, اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں. 2003 میں کیا انہوں نے کہا جی آپ سپر اینویٹ ہو گئے ہیں, آپ کو سپر اینویشن کی ایج ہوتی ہے, وہ آپ شاید 2003 میں ہو گئے, پٹیشن دائر کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر, وہ پھر سپریم کورٹ دیکھ لے گا اسے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ آپ کی جو یونیفارم ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اس کی مدت کیا ہے؟ یہ 2007 دسمبر 2007. 2007 کے بعد کیا ہوگا؟ وہی میں نے کہا, میں نے ڈپلومیسی سیکھ لی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل میتھڈ اڈاپٹ کریں گے, کانسٹیٹیوشن کو نہیں وائلیٹ کروں گا, بس دیٹ از مائی آنسر. تو کیا کانسٹیٹیوشنلی آپ سمجھ, تو پھر مدت میں کیا توسیع بھی ہو سکتی ہے؟ میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں, میں کمٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا. کانسٹیٹیوشن میں جی اگر 2/3 میجورٹی مجھے کچھ کہتی ہے پھر مجھے سوچنا پڑے گا. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے, 2/3 میجورٹی. آفٹر آل واٹ از ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی یہ ہے نا, ول آف دا پیپل.
and it is your people sitting in your assemblies. If 2/3 say something, so that is the will of the people, and that is the will of the people, and that is in accordance with Constitution. So therefore, اس انٹرویو میں یا کسی اور انٹرویو میں یا کسی اور بیان میں آپ کمٹ نہیں کریں گے کہ 2007 کے بعد آپ یونیفارم میں نہیں ہوں گے. You will wait and see. We will cross the bridge when we reach the bridge. The bridge is coming up fast. But It's December this year. ایک میں نے bottom line دے دیا. I will not violate the Constitution of Pakistan. انہی اسمبلی سے آپ ری الیکٹ ہونا چاہیں گے, آپ کی پریفرنس کیا؟ اس کے اوپر آپ ہمیں کمٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں؟ I will not violate the Constitution of Pakistan. And in the Constitution of Pakistan, it is very clear that I have to be elected. I do understand the whatever log keh rahe hain. I do understand my own position, and I would like to be in a position where people don't like me, or their views are different. If at all I feel that is the case, I would like to, even though it may be extra constitutional, adopt some method where I get legitimacy even beyond the elections. عملی طور پر ایک پولیٹیکل مینڈیٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہوتا ہے, کہ اخلاقی مینڈیٹ بھی ہوتا ہے. ان اسمبلیوں کو اب ان کی اخلاقی طور مینڈیٹ جو ہے نا وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. الیکشن کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے. What is democracy? What is national consensus? The view of the majority. A view of the majority جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے. What is their view? That is national consensus. Whether opposition likes it or not, that is democracy. Now, so therefore there is national consensus. And the other issue is کہ گورنمنٹ کی سمت کیا ہے وغیرہ. ایک چیز جو میں نے 2000 سے کر رہا ہوں, سمت صحیح ہونی چاہیے on all issues, on all governmental matters, whether it is economy, industry, poverty alleviation, education, health, tourism, sports. ہر چیز میں what is our direction, where are we going, what do we want to do. وہ تو ہم نے ساری سمت بنائی ہوئی ہے اور اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں, اینڈ دیٹ از ویری کلیئر ان دا گورنمنٹس مائنڈ. دیر از نو ایمبیگوٹی کہ کس راہ پہ ہم جا رہے ہیں. یہ آدھا پاکستان جو ہے, جس کی اپوزیشن بھلے ہمیں پسند ہو یا نہیں ہو نمائندگی کرتی ہے, اور ظاہر ہے ان کے ویوز ہمیں اتفاق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. نیشنل کنسنسس سے میری مراد یہ تھی کہ ایک براڈ, سب چیزوں پہ ایگری کرنے کی ضرورت ہے, براڈ ایجنڈا کہ ملک کے اندر طاقت کا توازن کس طرح ہوگا, ملک کے اندر الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کس طریقے سے بنایا جائے, ملک کے اندر طاقت کا توازن. کیا مطلب طاقت کا توازن؟ جو الیکٹڈ جس کی میجورٹی ہوگی وہاں طاقت کا توازن ہے. کیا اس میں ڈاؤٹ کون سی ہے؟ سینٹر آف گریوٹی کا آپ نے خود ہی ذکر کیا تھا. سینٹر آف گریوٹی بہت زیادہ گریویٹیٹس ٹو مچ پاور ٹورڈز یو. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ریالٹی. دیکھیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں. مائی پاور ناؤ اتھارٹی ایک گورننس کی. ایم آئی ڈوئنگ گورننس؟ نو سر, آئی ایم ناٹ گورننگ دس کنٹری. ناؤ یہ بات دنیا سمجھتی ہے کہ میں گورن کر رہا ہوں, آپ بھی یہی سمجھتے ہوں گے. میں گورن نہیں کر رہا ہوں, پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ گورن کر رہی ہے, اور میں بالکل اس میں انٹرفیئر نہیں. ایک سیکنڈ, میں آگے بھی بول رہا ہوں. ناؤ کچھ جگہیں ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں فوکس ہونی چاہیے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کیپ آبزرونگ دوز اینڈ کنٹریبیوٹنگ مائی بٹ ٹو ری انفورس دا گورنمنٹ. بہت سی چیزوں میں, آفٹر آل میں کوئی دماغ لیس آدمی نہیں ہوں. آئی ہیو ویوز آن گورننس وچ ہیلپس دا گورنمنٹ. ایکچولی آئی ایم ناٹ changing their direction, and wherever I think there is a lack of emphasis, تو اس میں تھوڑا سا پڑ جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کو ایمفیسس کچھ کمزور ہو رہی ہے. جیسے انرجی کا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کل انرجی شارٹ, بجلی کا دیکھیں کرائسس ہوئی ہے, تو اس میں گھسا ہوا ہوں کہ بھائی یہ کیوں, اس میں ایمفیسس ہونی چاہیے. بٹ آئی آلویز کال دا پرائم منسٹر وین ایور وی ہیو پریزنٹیشن سو دیٹ آئی کین کنٹریبیوٹ مائی ویوز آن دا سبجیکٹ. بٹ مینلی اٹ از ہی ڈیلنگ ود اٹ. ڈے ٹو ڈے رننگ آف دا گورنمنٹ آئی ایم ناٹ انوالوڈ. سیف ڈرنکنگ واٹر ہے,
I have taken it upon myself کہ ذرا میں اس کو اوورسی کرتا رہا ہوں, بیکاز اٹ کیم ایز مائی آئیڈیا کہ یہ کرتے ہیں, فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں, اینڈ دا پرائم منسٹر obviously agrees کہ ہاں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, ایوری ون ایگریز. That's micromanagement. That may be micromanagement, but it is of such great importance. Micromanagement میں نہیں کر رہا ہوں, overall idea میرا ہے. I only get 3-4-6 مہینے میں ایک ریوزٹ کر لیتا ہوں میں اسے. مائکرو مینجمنٹ بالکل میں نہیں کر رہا ہوں. ریوزٹنگ, ہاں جی کیا ہو رہا ہے, کتنے اب یہ اتنے ہو گئے ہیں جی, اتنے لگ گئے ہیں, وہاں لگ گئے ہیں, یہاں پرابلم ہو رہا ہے, ادھر لینڈ نہیں مل رہی ہے, اس کو پھر ہم ریزالو کر لیتے ہیں. پی ایم بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ. سو ریوزٹنگ سے وہ چیز چلتی رہتی ہے. ایسی انرجی کی میں نے کہی اٹ از سو کریٹیکل کہ ہم نے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پلان بنائے ہیں. ان کی آر وی میٹنگ دوز ٹارگیٹس. میری سلپیجز ہوتے ہیں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر دینا, بھائی سلپیج کیوں ہو رہا ہے. تو دس از مائی رول. مائی رول از فیسیلیٹیٹنگ دا گورنمنٹ, not running the government, and I will repeat, not running the government. Government is run by the Prime Minister and his cabinet. I am not involved in anything of that sort. Wherever I feel I can contribute, there, that is where I enter. اور ایک اور چیز جو اس میں آ جاتی ہے, now اگر over these years I have acquired a stature where people are prepared to listen to me. If there is a party or a coalition which listens to my views, so what is your problem? What is anyone's problem? Now, I am thankful to God. اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی میرے پر کی ہوئی ہے کہ میرا ایک اسٹیچر کی وجہ سے لوگ میری بات سن لیتے ہیں. اب اگر کوئی گڑبڑیں ہوں, کوئی انٹرنل, کوئی یہ وہ, اس میں اگر میں پیسیفائی کر سکوں یا میں جو کہتا ہوں وہ سن لیتے ہیں, اگر کوئی ڈسپیوٹ میں, تو وہاں میں, تو وٹ از دا پرابلم, وٹ از دس کانسنٹریشن. اس میں ایشو کے جی کانسنٹریشن آف پاور ہوئی ہوئی ہے, کانسنٹریشن آف پاور نہیں ہے, میں پرابلم ریزولوشن میں ہوں. Let me be blunt here. آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کے گرد آتے ہیں لوگ, لیکن وہ آتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے یونیفارم پہنی ہوئی. ملک کی سیاست کی جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے, جو گریوٹی آف پاور ہے, اس کا وجہ سے ہارٹ آف دیٹ گریوٹی, اینڈ دیٹ ہارٹ ہیپنس ٹو بی دا یونیفارم. وہ آپ کی یونیفارم کی وجہ سے آتے ہیں. نہیں, دیٹ از ناٹ, دیٹ از اس وجہ سے رولنگ پارٹی والے کہہ رہے ہیں یونیفارم نہیں ہوتا. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, دس از آلسو ناٹ, ایوری ون ہیز سرٹن ویوز, ایون ان دا رولنگ پارٹی there are certain views, everyone has views, and I have a very open mind. میں کھل کے ڈسکشن کرواتا ہوں. even in the military core commanders conference I can assure you, میں بڑی کھلی, بولو یار, سب بولو, so that we have to get to consensus ایک ہونا چاہیے, اور finally جو ہوگا وہ اس پہ اڑنا چاہیے سب کو. بٹ consensus building میں جو بندہ ہے, I am not that kind. میں دماغ کو کھلا رکھو بھائی, یوز دو. کدھر ہم آ رہے تھے نا, یونیفارم کی بات. ہاں, نہیں, یونیفارم جو ہے, دیکھیں میں تو یونیفارم میں بھی آئی بلیو دیٹ دیر شوڈ بی کنسنسس بلڈنگ. آئی بلیو ان اوپن ڈسکشن اینڈ فری ڈسکشن, ایون ان یونیفارم, ایون ان دا آرمی میں بلیو کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کور کمانڈرز کانفرنس میں, ہیئر دیر از نو کوشچن دیٹ آئی ایور impose my will. I think I've hardly ever imposed my will, except some pushing, hard pushing was required, maybe on the amendment to Hudud ordinance ki jo humne, wahan maybe a bit of hard pushing was required, but that hard pushing was also not at all done in a forceful force use کہ میں uniform میں used to this kind of language. I don't do this kind of language. It was more persuasion through logic, logical persuasion and changing views. And اگر کوئی ڈر رہا ہے, گھبرا رہا ہے, اس کو ذرا ہمت دی کہ بھائی we are on the right. اگر رائٹ کرنے میں آپ گھبراتے ہو تو پھر خدا حافظ ہے اس ملک کا. رائٹ کرنے میں نہیں گھبرانا چاہیے, and God will assist when you are right. And let's have that conviction. تو وہ بات میں نے, تو یہ بات نہیں ہے یونیفارم کو میں یوز کر رہا ہوں ٹو امپوز مائی ول آن ادرس. They come to you because of uniform. Not that you're imposing your will. وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ
یہاں سے ساری سیاست چلتی ہے. You have the power of all authority. I don't think they are coming. No, I don't think they are coming to me because of uniform. I think I have crossed that stage. Maybe پہلے 1-2 سال 3 سال میں وہ یونیفارم کا امپیکٹ تھا جب when I was governing the country and people were coming to me because of my power and authority. But then now they recognize me as a person who, matlab, I shouldn't be talking about myself. I think they recognize me as a person who is open-minded, as a person who has views, who has ideas. So they come to me more as a brother, as an elder figure, as an elder brother maybe, and not because they are scared and therefore they are crawling or ghabraye bhi aa rahe hain. They all want to meet me. میں نہیں بھی بلاتا ہوں, ابھی 1000 آدمی میرے سے ملنا چاہتا ہے, آل پولیٹیشینز کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں. میں تو مل بھی نہیں ہوں. وہ اس لیے تو نہیں آ رہے ہیں میری یونیفارم سے ڈر کے آ رہے ہیں, وہ میرے سے ملنا چاہ رہے ہیں بیکاز somehow they think that maybe I have some views, maybe I can contribute to some conflict resolution. Because I have always believed, even in uniform, even when I was a junior officer, میں believe کرتا تھا کہ lead کرے آدمی not by rank. You throw your rank away and people should follow you. That is the real leadership, where you lead through personal example, through your inherent qualities. You lead through qualities and not through weight of rank. I have believed that even when I was a young officer, and people followed me because of my personal qualities, not because of my rank. ایک اور بریک لیتے ہیں ناظرین, ہم دوبارہ واپس آئیں گے اسی انٹرویو میں بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بات کر رہے ہیں ملکی, بین الاقوامی اور اہم اندرونی حالات پر. نواز شریف صاحب کی واپسی, بینظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی. 2008 میں ہمارے پاس موقع نظر آ رہا ہے نئے الیکشن کی صورت میں کہ ہم ایک نئے پاکستان کے نظام کی تخلیق کر پائیں. اور جس کنسنسس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ بہت براڈ لیول کے اوپر ہے کہ کم از کم ہماری سبکی نہ ہو باہر کے ملکوں میں, اور ہم ایک ایسا نظام بنا پائیں جو مضبوط بنیادوں پر ہو اور چلتا رہے ابو اینڈ بیونڈ پرسنالٹیز. کیا پاسبلٹی ہے کہ اس گول کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ دونوں لیڈران جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو لوگوں کو ریجیکٹ کرنے دیں, اگر ناپسندیدہ ہے تو لیٹ پیپل سے کہ ناپسندیدہ ہے, لیٹ دم بی thrown out of the electoral process. کیا possibilities ہیں اس وقت as we sit close to the year 2007? Close to the year 2007 میں تو about the return. And now about the return before elections, no, nobody is returning before elections. Now the issue is whatever, we must take decisions in Pakistan's interest, national interest, and I can assure you that I will take decisions wherever I contribute to those decisions in Pakistan's interest, because I believe the future is very clear, crystal clear in front of my eyes. I'm seeing that and I'm feeling it. It is moderate forces versus extremist forces. This is the future of Pakistan. Moderate forces must win and extremist forces must be defeated. This is the future of Pakistan. If this does not happen, our future is dark. This is my conviction and belief over these years now. Therefore, I will do everything to ensure that moderate forces emerge and win, not only in the elections, but beyond. So I will take decisions in accordance with that. تو ابھی آپ الیکشن سے پہلے دونوں واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں, الیکشن کے بعد آ سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں. لیونگ دیٹ اوپن. یہ ماڈریٹ انلائٹن ماڈریشن اور ایکسٹریمزم کی ڈبیٹ پہ بہت کام ہوا ہے. ساتھ سے سوال بنتا ہے کہ 8 سال یور میکسیمم لیڈر جس کو کہا جاتا ہے, ہم ایبسولوٹ لیڈر کا استعمال ہے, میکسیمم لیڈر ان دا سینس کہ آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے, طاقت بھی ہے, پولیٹیکل پارٹی بھی ہے آپ کے پاس, اور چین آف کمانڈ بھی آپ کے پاس ہے. Because of the stature that I have acquired. Okay. Not constitutionally. Constitutionally, it is the Prime Minister who is running and the assemblies are functioning, and that is the reality. And I am not interfering. Repeat kar raha hu. It is only because of my position that I have acquired over these 7 years, and I am thankful to God that I wield this kind of authority which is not, nobody has written it down.
have accepted that and given it to me, and that is the fact of the matter. Acquired authority بھی ہے, stature بھی ہے, international backing بھی ہے for this agenda کہ ہم نے ایکسٹریمزم کو اکٹھا لڑنا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے. لیکن 7.5 پونے 8 سال کی طاقت کے استعمال کے بعد, اتھارٹی کے استعمال کے بعد, تمام انٹرنیشنل بیکنگ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکٹس میں ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے. اسلام آباد کے دل کے اندر شریعہ کا نفاذ کم از کم اعلان کی حد تک ہے. تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ 8 سال میں کاؤنٹر ایکسٹریمزم نہ کر پائے تو کتنے اور سال لگیں گے اس کو رول بیک کرنے میں, نوئنگ فل ویل کہ اب یہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انٹروڈیوس ہوئی ہے نئی, یہ نئی کوئی انٹروڈکشن یہ 7-8 سال کی نہیں ہے, ایگریویٹ ہوئی ہے ان 7-8 سال, 9/11 کے بعد ایگریویٹ ہوئی ہے. لیکن یہ آئی وڈ سے 1979 سے شروع ہے. 1979 میں جب ہم نے افغانستان میں جہاد شروع کی, 10 سال مجاہدین لائے گئے, ادھر سے کچھ مدرسوں کے لوگ ٹرین کر کے بھیجے گئے, ٹریننگ ہوئی, اکوپنگ ہوئی, لڑائیاں ہوئی, جنگ ہوئی, سوویت یونین کو ڈسمینٹل کیا گیا, وہ ہوا. پھر اگلا ایرا شروع ہو گیا 1989 to 2001, یہ 12 سال کا. یہ ایک خانہ جنگی افغانستان میں لگی رہی. 4 ملین ریفیوجی ادھر آ گئے, طالبان کریٹ ہو گئے, القاعدہ بن گیا, وہی مجاہدین القاعدہ بن گئے. وہ اس کا امپیکٹ یہاں ہوا سارا, 4 ملین ریفیوجیز, اور وہی القاعدہ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں طالبان. ہم اکیلے ہیں, کوئی ہمیں سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے طالبان کو کیوں ہم ریکگنائز کیا ہوا تھا, اور بھائی ناردرن الائنس کو کرتے, پھر وہ وہاں تو ان کو تو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا اور دوسرے سپورٹ کر رہے تھے. تو یہاں اور تو اس کے بعد 9/11 اینڈ بیونڈ والا پیریڈ آ گیا. 9/11 آیا, موسٹ انفارچونیٹ کہ ادھر وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑا دیا گیا. یہاں ایک سول سپر پاور ایک اس کا ریئیکشن آیا, ادھر سے سارے القاعدہ ہمارے اوپر آ گئے, یہاں آ کر بیٹھ گئے. سارا شفٹ بیس طالبان شالبان سب ادھر افغانستان سے سب ادھر آ گئے. تو یہ سارا امپیکٹ 30 سال کا امپیکٹ ہے یہاں جو ہماری. اچھا پھر کشمیر میں الگ ہو رہا تھا, وہاں وہ الگ فریڈم اسٹرگل چل رہی ہے, وہاں ہماری انوالومنٹ, ایموشنل اٹیچمنٹس, یہاں گروپس 1000 ایمرج ہو گئے جو وہاں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی وچ واز ٹورڈز ریلیجس ایکسٹریمزم کہنا چاہیے, ریلیجس ملیٹنسی, ایٹ لیسٹ ملیٹنسی. اس کا امپیکٹ ابھی فل امپیکٹ 9/11 کے بعد ہمارے اوپر ہو رہا ہے کہ یہاں یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں مدرسے ہزاروں, یہ 12-14 ہزار مدرسے کوئی یہ ابھی نہیں کھلے ہیں, اور کھلے ہوں گے, ابھی بھی بہت کھلے ہوں گے. مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, لٹریچر دیکھو کیا ہو رہا تھا, دنیا جہاں کا لٹریچر میں نے کئی پڑھا گیا ہے. ابھی جو ہم نے 6 پوائنٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے بھائی کہ لٹریچر پہ قابو کرو, کہ یہ نہ ہینڈ بل بنتے تھے مسجدوں کے باہر, یہاں جہاد اور یہ کلنگ ولنگ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایک کلچر بن گیا تھا یہاں, ایک کلچر ویئر ریلیجس ایکسٹریمزم اینڈ اوبسکیورنٹزم کی طرف, اور یہ ابھرے ہوئے ہیں, اور یہ ملیٹنٹ بھی ہیں, یہ ایگریسو بھی ہے. اب اس کا امپیکٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اب جو افغانستان میں ہو رہا ہے, طالبان ایمرج ہوئے ہوئے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, ہماری طرف سے ان کو سپورٹ یہاں سے مل جاتی ہے, کچھ ایلیمنٹس یہاں ہیں. تو یہ سارا امپیکٹ ہے. رول بیک نہیں ہو رہا, دیٹ از دی ایشو. رول بیک نہیں ہو رہا. نہیں, صحیح بات ہے. تو میں نے آپ کو امپیکٹ دکھا دیا, یہ معاشرے میں ایک امپیکٹ ہے اس کا. آپ جہاں کراچی جاتے ہیں وہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی مدرسوں کی ایکٹیویٹی ہو جائے, زیادہ تر لوگ یہاں یہ ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں لال مسجد یا الحفصہ میں, یہ کہاں, یہ عورتیں زیادہ تو فرنٹیئر سے آئی ہوئی ہیں, یہاں اسلام آباد کی تو نہیں ہے. یہ تو واسٹ میجورٹی آر فرام ایلس ویئر, فرام دا فرنٹیئر. تو ایشو یہ بہت ڈیپ سیٹڈ ہے. یہاں مدرسے 18 اور ہیں اسلام آباد میں. E7 کے مدرسے میں تو میں 70s میں آئی ریمبر میں دیگ لے کر گیا تھا ایک دفعہ, میں خود وہاں جا کر
میں نے دیکھ بھی دیا. فریدیا میں یہ جو E7 جامعہ فریدیا میں وہاں سے کوئی کھانا وانا دینا تھا ادھر لے جا کر میں آیا ہوا تھا چھٹی پہ یہاں. مائی پیرنٹس ہاؤس ان F7-3 تو میں ادھر لے کر اور پھر میں نے دیکھا وہاں میں ان کے ساتھ لنگر پہ بیٹھ کر میں نے کھانا بھی کھایا. آئی ایم ٹاکنگ آف 1970s کی بات کر رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ 80s کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو صورت حال چل رہی تھی 70s اور کنٹین نہیں کر پا رہے. مائی کوشچن از کنٹین نہیں کر پا رہے تو واٹ ڈز فیوچر ہولڈ؟ نہیں کنٹین بڑھ رہا ہے. یس آئی وڈ ایگری کہ بڑھ رہا ہے. آئی وڈ لائک ٹو سے دیٹ. آئی وڈ لائک ٹو سے کہ یہ ملیٹنسی ان کی بڑھ رہی ہے, ملیٹنسی بڑھ رہی ہے, اگریسونیس بڑھ رہی ہے. بٹ اٹ واز دیئر آلریڈی, اٹ واز ڈومنٹ, بٹ ان کی ملیٹنسی بڑھ رہی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو کاؤنٹر دیٹ ملیٹنسی. ملیٹنسی ایوری ویئر. یہ نہیں ہے کہ یہ الحفصہ یہاں نہیں تھا, یہ تو تھا. یہ مسجد بھی, لال مسجد بھی دیتی ہے, E7 والا بھی ادھر ہی تھا. تو دے ور دیئر. They have become more aggressive now. So we need to counter that, and my answer to that is exactly what I said. The political, ye elections, this is too important, and beyond the elections, it is very important that is election mein we defeat the extremist forces and the moderate forces emerge successful, and then beyond these moderate forces join hands to form a strong government to counter this rise of extremism. ہم ابھی ایک یہاں پر بریک لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہم کر رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ انٹرویو کا آغاز کریں گے. بات کر رہے ہیں ملکی, بین الاقوامی اور اہم اندرونی حالات پر. ایک پرسپشن یہ بھی ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ انٹرنیشنل پیشنس جو ہے ہمارے اس آرگومنٹ کے ساتھ وہ ایگزاسٹ ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ پہلے امریکی میڈیا کا ایک ٹرینڈ تھا, پھر پینٹاگون جو ٹریڈیشنلی ہمیں سپورٹ کرتا ہوتا تھا, اگر تاریخی طور پہ دیکھیں, یوزڈ ٹو بی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیٹ یوزڈ ٹو بی دا بیڈ کاپ, لیکن ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا سافٹ ہے, اور جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے یا پینٹاگون کی طرف سے جس بیانات آتے ہیں وہ کافی سخت ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر باوجود کچھ 6 بلین کے انویسٹمنٹ کے وہ فگر کوٹ کرتے ہیں کانگریس کی رپورٹس کے اندر, اور اتنی مدد کے القاعدہ پھر بھی جڑ پکڑ رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان صحیح طریقے سے اس کو کمبیٹ نہیں کر رہا, اور آپ یہ استعمال کرتے ہیں ایشو ٹو گین ویسٹرن سپورٹ. اٹس آل اوور دا پلیس ناؤ. یہ پہلی چیز تو یہ میڈیا. frankly I would like to say that media یہ اپنی views دیتی ہے. In many places these are not the ground realities. This is not what the governments think. This is not what President Bush, اگر امریکہ کی بات ہو رہی ہے, یا ڈک چینی ادھر آیا, ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں, that is not the reality. یہ سب آپ in between lines پڑھ کے لکھنے لگتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے مجھے یوں دبایا وہ دبایا, حالانکہ he is a very good listener. میرے خیال میں I may have spoken 95% of the time, he was speaking 5% of the time. He came on a fact finding mission. And ہمارے میں اتنی قابلیت ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ ہم کنونس کر سکیں, اور اسپیشلی جب ہم صحیح پہ ہوں تو ہمیں کوئی ڈرنا نہیں چاہیے, اور ہم صحیح پہ ہیں. وی آر دا اونلی ونز ہو ہیو اے اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دا سچویشن. ابھی گریجولی ایوری ون از انڈرسٹینڈنگ, ایوری ون از کمنگ آن آر اسٹریٹجی ناؤ کہ پولیٹیکل. میں تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں, دیکھو اٹ از ناٹ ملٹری الون, وی مسٹ یوز ادر انسٹرومینٹس, پولیٹیکل انسٹرومینٹ, ڈیولپمنٹل, اکنامک آسپیکٹ, ایڈمنسٹریٹو. ہم نے ملٹی پرانگ اسٹریٹجی یہاں اپنے ایریا میں چلائی ہوئی ہے. اتنا برا بلا کہا جا رہا تھا, بٹ ٹوڈے آئی تھنک اٹ از لیڈنگ ٹو اے ڈگری آف سکسیس that we are countering the foreigners through our own people, and our own people are asking assistance from us. This is a change that is taking place. Galvanization بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ, suicide bombers بھی آ رہے ہیں, settled districts کے اندر تک پہنچ گئے ہیں. Yes, یہ دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسٹریمزم ایک ہے, ملیٹنٹ زیادہ ہو رہی ہے. We have to counter it, we have to face this, we have to face it. سوئسائڈ بامبرز, یس, ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ ادھر یہ شاید اگر کہیں ٹریننگ کہاں کون انوالوڈ ہیں اس میں,
اینڈ وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا سورس. سورس کو ماریں تو وہ چیز ہٹتی ہے. تو وی آر اسٹریٹجی از کہ گیٹ ٹو دا سورس. اور سورس لوکل سورس ہے یا فورن سورس؟ کچھ ہمارے لوکل ایریاز میں ہے, ساؤتھ وزیرستان میں. وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا سورسز. اور جہاں تک القاعدہ کی آپ نے بات کی ہے, یس انڈیڈ, یہاں القاعدہ کے ریمننٹس ادھر ہیں. یہاں زیادہ القاعدہ ازبیک اور عرب ہیں. اب ازبیک بہت زیادہ آ رہے تھے یہاں, اپنے ملک کو چھوڑ کر تھرو افغانستان آ رہے ہیں, تھرو نارمل چینل چلے آ رہے ہیں, ان پہ کربس کیے ہیں. تو اور دوسرے عربز ہیں. ناؤ وی ہیو ٹو کاؤنٹر دیم اینڈ وی ہیو ٹو, اینڈ آئی وڈ سے دیٹ آر اسٹریٹجی اگینسٹ دی القاعدہ از سکسیسفل. القاعدہ کے خلاف تو ہماری اسٹریٹجی تھرو آؤٹ سکسیسفل رہی ہے. شہروں میں دیکھیں, پہلے آپ کو پلیز کاسٹ یور سیلف جسٹ 3-4 years بیک, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, ہر جگہ. سو ناؤ ہیو یو ہرڈ اینی القاعدہ ناؤ؟ نو. کراچی میں فائرنگ ہوتی تھی وہاں, جب آپ کسی گھر میں جائیں کسی کو پکڑنے, ہینڈ گرینیڈ چل رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں. جو وہاں سے پکڑا گیا فائرنگ کے بعد بہت زیادہ ہوئے. ناؤ الحمدللہ nothing of the sort. Let's give credit to the intelligence agencies and the law enforcement agencies. لیکن امریکی کریڈٹ دینے کو تیار, اپنی میڈیا کے آپ نے ذکر نہیں دیتے ہیں کریڈٹ جی, یہ میڈیا نہیں دیتا ہے. لیٹ می کوٹ دین, لیفٹیننٹ جنرل ڈگلس لیوٹ ہیں, انہوں نے سینئر ہیں ڈائریکٹر آپریشن جوائنٹ اسٹاف کے, یہ مارچ میں انہوں نے دیا سینٹ آرم سروسز کمیٹی کے سامنے, اور بڑا مفصل انہوں نے تفصیل سے بیان کیا. لیٹ می کوٹ 2 پیراگرافز. CQ's انٹیلیجنس ہے. جب ان سے پوچھا گیا جی کہ طالبان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, بینگ رول بیک اور نو, تو انہوں نے کہا جی کہ I don't think there is any question that the relative sanctuary for especially Taliban senior leadership in Pakistan today in the border regions of Pakistan is a major factor in the ability of these people to operate. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ القاعدہ کے نیٹ ورک کی بات کریں تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ نیٹ ورک جو ہے this spreads around 3 regions. One centers around Mir Ali, the other centers around Miran Shah, the third around Quetta. And he says that Peshawar areas which are not right along the borders but are tens of kilometers deep. تو امریکی تو کہہ رہے ہیں جی کہ القاعدہ کا نیٹ ورک جو ہے اٹ از ٹیکنگ ڈیپ روٹ. اٹس ناٹ جسٹ دی میڈیا. پہلی چیز تو یہ ہے اس کو ان کو یہ بہت سی چیزیں اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو ہاف ٹروتھ ہوتی ہیں اور ہاف انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. اینڈ وی شوڈ نیور سکم. آئی ڈونٹ بلیو ان سکمبنگ کہ کیونکہ جی کوئی لیوڈ صاحب نے کچھ کہہ دیا تو میں اپنے ویوز چینج کر لوں. He better come and learn from us what is the environment here. So please understand that I don't buy anyone's ideas because I know exactly what is happening. And at the same time, I don't believe in cover-ups. We should never cover up. We must know realities and we must pursue those realities in convincing others that this is the reality. You don't know. Don't teach me what is happening here. I can teach you what is happening here. So I don't get impressed by any quotes from any foreign individual or agency or media. I know what is happening. I can teach each one of them what is happening. So don't quote anything. Now, Al-Qaeda. Yes, indeed they are here. میں نے 1000 دفعہ کہا یہاں ہے. میں نے کب کہا نہیں ہے. یہ القاعدہ ہماری ماؤنٹن میں ہے, میر علی, یہ بالکل صحیح ہے, اس جگہ میں ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود. یہاں ادھر شہر ہے وہ, ہم اس کو سراؤنڈ کریں, بامبنگ شروع کر دیں, کیسے کریں اسے؟ اندر جاؤ گے, گولیاں چلیں گی, ہمیں ایئر سے آنا پڑے گا اور 1000 سویلین مارے جائیں گے. شوڈ وی ڈو دیٹ؟ نو سر, دس از ناٹ دا وے. سو دیئر فور اٹس مور این انٹیلیجنس آپریشن. ویئر آر دے ایگزیکٹلی؟ When we get them, we'll hit them. That's what we do. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کتنی دفعہ یہاں ہم نے اٹیک ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, ہیو اینڈ کرائی ہوتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ جاؤ, شور شرابہ. This is what we are doing. This is the best way of handling it. And the government of the United States of America is on board. ٹھیک ہے, whatever anyone says, they can keep saying. Whatever the media says, they can keep saying. That, but our strategy against dealing with Al-Qaeda is very clear and everyone is on board. Period. Let that rest. Now, Quetta mein, now Taliban. Yes,
Taliban issue. Taliban is a different ball game. Taliban support, yes, from Pakistan, but their main base is Afghanistan. Any aspersions by anyone, whoever it is, that this is Afghanistan versus Pakistan ایک issue ہے, wrong, totally wrong. The confrontation is in Afghanistan. Totally. Taliban and non-Taliban forces versus coalition forces and Afghan government. Support from Pakistan. لیکن افغانستان پاکستان ایشو بن رہا ہے, ابھی بارڈر کلیشز ہوئے ہیں ہمارے ان کے ساتھ. It will spill into bilateral ties. Well, yes, those are tactical issues. But پہلے تو یہ سمجھ لیں, کوئٹہ میں القاعدہ نہیں ہے, کوئٹہ میں پاکستانی طالبان بھی نہیں ہے. کون ہے کوئٹہ میں؟ افغان طالبان آتے جاتے ہیں. کہاں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ بارڈر کنٹرول لوز ہیں. ہم نے وہاں بایو میٹرک سسٹم لگایا ہے, ہم نے اور بھی, لیکن کراسنگ پلیسز 50 ہیں, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں, تو آتے جاتے ہیں لوگ. کہاں چھپتے ہیں؟ ریفیوجی کیمپس. 80,000 کا ریفیوجی کیمپ ادھر ہے, صرف ایک دوسری جگہ گردی جنگل ہے نا, 50-60 ہزار. یہاں ہی آ کر چھپتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ چلے جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں چمن میں, 30,000 لوگ کراس کرتے ہیں ڈیلی آگے تک. آپ مجھے بتا دیں کون سا ان میں سے طالبان ہے, کون سا نہیں ہے. ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, آ جا رہے ہیں. ٹریڈ ہے, اگر آپ اسے بند کریں گے نہیں, دے دے ٹریڈ ارینجمنٹ کراس بارڈر. سو دیز آر کمپلیکیٹڈ ایشوز. پشتون اور بلوچستان آر ٹریڈرز, اور ان کو انٹرسٹ ہے کہ سڑکیں بنائیں پنجاب میں تاکہ ہمارے فروٹ تیز جائے, اور وہ ہم بنا رہے ہیں. لورالائی سے ڈی جی خان, زوب سے ڈی آئی خان, فرنٹیئر پنجاب کو لنکیجز دے رہے ہیں. دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. سو اینڈ دیٹ از واٹ their interest is. So therefore, Taliban, Afghan Taliban in Balochistan using refugee camps as their sanctuaries. افغان طالبان, داداللہ کہاں ہے؟ داداللہ کہاں مارا گیا؟ افغانستان میں مارا گیا. کون ہے؟ افغان. ملا عمر کون ہے؟ افغان ہے. گلبدین حکمت افغان ہے. تو کیا ہم کدھر ہیں بھائی؟ ہم یہاں وہ آتے ہیں, سینچری ضرور لیتے ہیں, آتے جاتے ہیں. ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے انہیں؟ بھائی آپ جب وہاں ہوتے ہیں ان کو کیوں مار دیتے ہیں؟ ابھی یہ داداللہ کو مارا نا, تو ادھر جب جاتے ہیں اس کو. ہر آج تک جو میجر کیچز ہیں طالبان کے, اگر القاعدہ کے جو ہم نے کیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پچھلے 6 مہینے میں کوئی 140 لوگ ہم نے پکڑے اور ہم نے ہینڈ اوور کیے. پچھلے دنوں میں ایک وہ اٹالین یا فرینچ تھا میرے خیال میں, کون تھا, اٹالین یا فرینچ, سم میڈیا پرسن, اس کو چھوڑنے کے لیے وہ 5 جو ہم نے پکڑ کے دیے ہوئے تھے, جو منسٹرز اور گورنرز, وہ طالبان گورنر, وہ انہوں نے ریلیز کیا. تو ہماری کنٹریبیوشن دیکھیں, ادھر کی کنٹریبیوشن دیکھیں, یہ تو ہماری کنٹریبیوشن ہے. اینڈ ایوری ون نوز دس. ناؤ دیر آر سم پیپل ہو ڈونٹ ریئلائز واٹ از دا ریالٹی. وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, چھاپتے ہیں, کچھ ان میں سے گورنمنٹ فنکشنری بھی ہوتے ہیں, بٹ جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ٹوٹلی کنونس ہو کر جاتے ہیں. اینڈ آئی چیلنج دس ٹو یو ڈسپیوٹ مائی ویو, whoever has met me, whoever has met us, and it is all the congressmen, senators جو اتنی تعداد میں آئے ہیں. The pressure is still mounting. مطلب جو critical statements ہیں ان کا بہاؤ اگر آپ اس کی critical, میں بتاتا ہوں وہ critical statement کیا ہے, ان کی concern سب سے بڑی کیا ہے. دیکھیں مس پیلوسی بھی آئی تھی یہاں, ٹوٹلی کنونس ہو کر گئی ہیں. یہاں ٹام لینٹوس بھی آئے ہیں, ٹوٹلی کنونس ہو کر گئے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے, یہی کریں, یہی اسٹریٹجی ہے. جس کو نہیں سنی ہوئی ہے وہ 1000 باتوں میں آ جاتا ہے. 1000 لوگ ہیں جو ایکسپرشنز کاسٹ کر رہے ہیں اوپر ہمارے, تو وہ پھر وہ رہتا ہے. جب ہم سے بات کر لیتا ہے تو ٹھوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں, وہ بات ہو جاتی ہے. بات کہاں ہے کریٹیکل, میں بتانا چاہتا ہوں. امریکنوں کو سب سے زیادہ کنسرن آج طالبان سے زیادہ, مائنڈ مائی ورڈز, القاعدہ پلاننگ ٹو ڈو سم تھنگ ان مین لینڈ. ٹھیک ہے نا جی, اس سے ان کو کنسرن ہے ناؤ. اور وی کیناٹ ڈینائی دا فیکٹ القاعدہ یہاں ہے. اور میں تو مانتا ہوں, جب بھی میں کہتا ہوں دیکھیں مجھے مت سکھاؤ بھائی, ہمیں پتہ ہے جہاں ہم غلط ہو رہے ہیں, جہاں ہماری کمزوریاں ہمیں معلوم ہے.
اور ان کو یہ کنسرن ہے کہیں ایک اور 9/11 نہ ہو جائے, WTC نہ اڑ جائے, کوئی ڈرٹی بام ہی نہ اڑا دے, کوئی نیوکلیئر کوئی چیز نہ ہو جائے وہاں, اور اس سے ان کو سب سے بڑی کنسرن ہے. اس پہ میں اسی لیے میں جلسوں میں جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں, دیکھو ہمیں خطرہ انتہا پسندی دہشت گردی سے, یہ ہمیں خدا نخواستہ مارا جائے گا. ناؤ یہ اس میں ریالٹی ہے. اب ظواہری یا یہ اسامہ بن لادن اس قسم کے لوگ مسنگ ہیں, پھر یلدشیو ہے ایک ازبیک, یہ لوگ اب مجھے نہیں معلوم ہے, یہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں, اکراس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن القاعدہ جنرلی بالکل ہے ہمارے پہاڑوں میں. ہم نے سکسیسز میٹ کیے ہیں, جیسے میں نے کہا شہروں میں, ویلیز میں, ساؤتھ وزیرستان کی, اینڈ ناؤ پبلک کو ہم نے ان کے پیچھے لگایا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. میر علی اور یہ جو انہوں نے میران شاہ کی بات کی ہے, یہ صحیح ہے, ادھر انڈیکیشنز ہیں, بٹ wherever we see targets, we are going to attack. Stay on this mainland کا جو threat ہے, that's a very dangerous situation. ہم نے امریکہ کا کنڈکٹ دیکھا ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مین لینڈ کو تھریٹ ہے کسی اور ایریا سے, تو وہ پریمپٹ کرتے ہیں. کچھ میں لٹریچر دیکھ رہا تھا, کچھ بیانات بھی سن رہا تھا, جس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ یو شوڈ گو ڈیپ انٹو دیز ٹیریٹریز, چاہے وہ پاکستان کی ہو کسی اور جگہ پہ ہو جہاں پہ ان کا اپنا بھی کنٹرول نہیں ہے, اینڈ اسٹرائک. کیونکہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اپنے ایلائی کی اچھی پرفارمنس کی امید پر, یو گو اینڈ پریمپٹیو اسٹرائک کریں. یہ وہ کرتے ہیں جن کو کوئی ملٹری کے بارے میں ABC نہیں پتا ہے, آئیں اور مارے جائیں وہاں. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ کوئی مذاق کا کھیل نہیں ہے, ڈرائنگ روم میں نہیں بنتی ہیں یہ ٹیکٹکس. کہاں جانا ہے جی آپ نے, آپ کو پتا بھی ہے کہاں ہے وہ, اور وہاں جائیں اور اوکے آئے ہیں, جائیں میر علی میں جا کر کریں, لیٹ می سی دیم ڈو دیٹ. ڈونٹ بی انڈر دیز مس نومرز اینڈ رانگ نوشنز. اٹ از این انٹیلیجنس بیٹل. پہاڑوں میں جائیں اسٹرائک کریں. دیکھیں جی جہاں وہ ہیں وہاں تو ہم اسٹرائک کر رہے ہیں, جب بھی ہم دیکھتے ہیں. کیا ان کے پاس اور انفارمیشن ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے؟ جہاں یہ اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایگزیکٹلی معلوم ہے, ہماری انٹیلیجنس کوآپریشن ہے. We know exactly what they know. So where do they want to go? یہ جو کہتا ہے بھائی کدھر جانا ہے, ہاں آپ نے بتاؤ نا کدھر جانا ہے تم نے, کو اسامہ کو پکڑنے جانا ہے, کدھر ہے وہ, do you know it? So what are you talking? اب رول آؤٹ کریں پاسبلٹی پریمپٹیو اسٹرائک کی, بیکاز Americans are known to have done this irrational thing. پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ now that will be a big folly on their part if they do that, because it will cause collateral damage. Because there are people in Mir Ali, yes indeed, but Mir Ali is a town. So if you come and you don't know where they are and you think he is in Mir Ali میں ہے, تو آ جاؤ بامبنگ کر لو میر علی کو, ادھر 50,000 آدمی مار دو. This is your suggestion? Is this the way to deal with it? No, this is not the way to deal with it. So that is where I come and tell everyone, don't teach me how to do things. Come and learn from me what to do. Don't teach me. یہ جو میڈیا بات کرتی ہے یا یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے. ہم سے سیکھیں آ کر کیسے کرنا ہے, اینڈ اسٹاپ ٹیچنگ اس, لرن فرام اس. جی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. انٹرویو ہمارا جاری ہے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. ہم بریک کے بعد دوبارہ اپنے باقی سوال پوچھیں گے. ہانگ کانگ چائنا ماڈل کی بات ہو رہی ہے, انڈو نیپلز ٹریٹی کی بات ہو رہی ہے. سمجھا جا رہا ہے کہ آپ نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو بنیادی کانٹور ہے کشمیر کے حل کا وہ تیار کر لیا. از دس اے فیئر اسسمنٹ؟ یس, اٹ از اے fairly fair assessment. We have made progress on the Kashmir dispute, but we have to reach a conclusion. It's a very, very difficult situation, and as I keep saying, it's a sensitive issue. Sensitivity یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی solution پہ پہنچنا ہے, دونوں نے give up کرنا ہے کچھ, اور دونوں نے جب گیو اپ کرتی ہیں تو دونوں کی اپوزیشن میں اپنے اپنے ملک میں تو شور شرابہ یہ وہ, یہاں تو پھر وہی کنسنسس والی بات آ گئی. آپ جو کہتے ہیں نا کنسنسس ڈیولپ کرو, ارے بھائی کیسے کنسنسس یہاں ڈیولپ کرو؟ کنسنسس ڈیولپ کرو بس چھوڑ دو, پھر نہیں ہوگی, مت کرو کچھ بھی, کیونکہ کنسنسس مطلب سے نہیں ہونا ہے. کنسنسس از دا ویو آف دا میجورٹی, دس از کنسنسس.
سو اس میں سینسٹیوٹیز ہیں, بٹ فائنلی مائی آنسر از جسٹ آئی ہوپ. بٹ دین اگین یہ پہلے اس یہاں جو سچویشن ہے اس کو ریزالو کریں, اس میں اندرونی, تاکہ یہ ان پہ پھر فوکس کیا جائے, آگے چلا جائے. اور of course we don't expect you to divulge. It will be great if you could divulge information. لیکن کچھ give us some news on what can happen on Kashmir. کشمیر پہ جنرلی وی آر موونگ فارورڈ آن دی ایجنڈا دیٹ میں نے کہا تھا, ڈی ملٹرائزیشن, سیلف گورننس, جوائنٹ مینجمنٹ, انہی لائنز پہ آگے ہے. بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ جی یہ کیا ہے, یہ کیا آئیڈیا دے دیتے ہیں. دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا, دیکھو کسی سے میں نے 1000 لوگوں سے پوچھا ہے, ہاں بتاؤ یار سولوشن, کوئی بھی نہیں بتاتا. کشمیر حل کرنا ہے, کشمیر حل کرنا ہے, میں کہا بتاؤ کیسے کریں, ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ادھر ہی کوئی آنسر نہیں دیتا. تو یا تو آپ لوگوں سے ویوز لیں اینڈ یو گیٹ لاٹ آف سولوشنز, اور ان میں سے کوئی لیں. اگر وہ نہیں آ رہا ہے وچ از ناٹ, سو لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے تھے یہ کیا کرنا. جب وہ نہیں ہے ویوز, بھائی لوگوں کے نہیں ہے کوئی بھی ویوز, دین یو فلوٹ این آئیڈیا اینڈ دین گیٹ ویوز آن دیٹ آئیڈیا. کچھ ماڈلز آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ کلیکٹو وزڈم کافی ہے دنیا کا اس قسم کے ایشوز کو حل کرنے کے, اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں کن کن ڈاکومنٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں, آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیل. دیکھیں ہر جگہ کی ڈاکومنٹس بالکل اسٹڈی ہو رہے ہیں, ہر چیز دیکھی جا رہی ہے, لیکن آئی کین ٹیل یو دیٹ ہر جگہ کی انوائرمنٹ فرق ہے. یو کین نیور کوئی, یہاں ہماری بالکل الگ انوائرمنٹ ہے, الگ ڈائنامکس ہیں اس کی, تو یو ریئلی ڈونٹ گیٹ مچ فرام واٹ آئرلینڈ میں کیسے ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ملتا نہیں ہے. یس بٹ یو مسٹ اسٹڈی دوز ڈاکیومینٹس. اے جی نورانی صاحب آتے ہیں, وہ سارا کچھ, وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, میرے سے ملے بھی ہیں, انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے آن آل دی ویریس ایشوز, ورلڈ ایشوز, مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے, میں نے وہ دیکھے میں. بٹ الٹیمیٹلی اٹ بوائلز ڈاؤن کہ ہمارا اپنا انوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق ہمیں سولوشن کوئی ڈھونڈنے. سب تھینک یو سو ویری مچ فار ٹیکنگ اپ دا ٹائم. ناظرین آپ ایکسکلوسیو انٹرویو دیکھ رہے تھے آج ٹیلی ویژن پر لائیو ود طلعت حسین میں صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.